Mr. Afreen Khan, Mr. Osama Qadri, Mr. Muhammad Akram Chima has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. جی میاں صاحب آپ اپنا بجٹ تقریر کنٹینیو کر لیں، اس کے بعد جو میں اس کو جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایوان میں رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر ڈبیٹ، لیجسلیشن، بحث مباحثہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھجوایا ہے. یہاں اسپیکر میں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، تشریف رکھ لیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز. رانا صاحب چپ کرو اپنے پاس. جی پلیز آپ مراد آپ پلیز 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 تشریف رکھ لیں پلیز. پلیز جو کچھ ہوا نہیں اس کو جو اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک تھا. یہ ایوان جناب اسپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے. اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. جہاں اسپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم سیئنگ دس probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house کہ یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے. ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے. ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے، بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے، کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر ہم ایک پازیٹو انداز میں بات کریں گے. یہاں پر ہم منفی، میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزیشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے. لیکن بہرحال جو ہوا جناب اسپیکر نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا، بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا. اور ہم
यकीन मानिए, we became laughing stock in the eyes of the people of Pakistan and in an extended way, in the entire world. तो मैं आपसे जो यहाँ पर आज गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि सबसे पहली बात यह है कि अभी हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। आप यकीन करें कि उसमें लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। फिर सेनेट में जाके बाकायदा पूरी ऑपोजिशन ने वहां पर अपना किरदार अदा किया और उस बुलडोज लेजिस्लेशन को वहां पर ब्लॉक किया। मेरी आपसे ये गुजारिश है, और ये मैं समझता हूं कि इस हाउस के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी जो शानदार रवायात हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मैं बिल्कुल मियां साहब जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है, वो मुझे दे दो। किधर है अली मोहम्मद खान जी, वो लेके आए। इसमें डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है ना अपने नाम देंगे, उसके मुताबिक करेंगे। जी जी। और दूसरा, जो चूंकि आपके बिल के हवाले से जो इतराजात थे और जो आपके इश्यूज हैं, उसके लिए वो कमेटी जो है ना तमाम मामलात को देखेगी जो उसकी लीगल एस्पेक्ट है। बल्कि मैं वो आ जाए, मैं पूरा उसको पढ़ लेता हूं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम कमेटी बनाते हैं जी। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि शोर-ओ-गुल में मेरी बातें जो कि ये मेरी नहीं, इस हाउस के हवाले से आवाम के मसाइल और पाकिस्तान के हवाले से थी, मैं उनको डिटेल में नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन यकीनन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैं जो चीदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं ज़रूर आपकी खिदमत में यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि अगर जनाब स्पीकर गरीब अवाम की, लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये मैंने इसलिए कहा जनाब स्पीकर, पिछले 3 सालों में ये चौथा बजट पेश हुआ है। पिछले 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई, उसके बावजूद भी जो टैक्स रेवेन्यू किस हद तक अपना रिसीव किए गए, मैं उसकी तरफ अभी आता हूं। उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है। जनाब स्पीकर, लोगों ने मजबूर होकर अपने बच्चों की चूंकि फीसें अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए हैं। इस एयर कंडीशन हाउस में मैं और आप शायद उन हालात का सही तौर पर अंदाजा नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में, चाहे वो मेहरान की वादियां हों या पंजाब के मैदान हों या केपीके के पहाड़ हों या बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हों, हम नहीं अंदाजा कर सकते कि इन 3 सालों में हमारे मुल्क के करोड़ों आवाम के ऊपर क्या गुजरी। इसलिए मैं अगर ये जब कहता हूं कि ये 3 साल के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से भूखदंग, अफलास, मजबूरियां और बदहाली और मायूसी ने जगह ली, और यह बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा, मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आप मौजूद नहीं हैं। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं,
ذریعے ان تک باتیں پہنچ جائیں گی کہ انہوں نے 66 صفوں کی سپیچ کی پڑھی. انہوں نے ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ غربت نے غریب کو مار دیا. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ بے روزگاری نے تباہی کر دی ہے. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. جناب اسپیکر، آپ کہیں گے کہ شہباز شریف یہ تم بات کر رہے ہو، اس کی کوئی بتاؤ، مجھے کوئی فیکٹس بتاؤ. فیکٹس یہ ہیں جناب اسپیکر، جب 2018 میں جولائی 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی، اس وقت جی ڈی پی 5.8% پہ تھی. اور جب یہ حکومت پی ٹی آئی کے ذمے آئی، کن حالات میں آئی آج میں اس پہ نہیں جاؤں گا. جن حالات میں ان کو ملی یہ حکومت 5.8% 2018 میں، اگلے سال وہ شرح ترقی دھڑم کر کے 2.1 پہ آ گئی، صرف 1 سال میں. اور جناب اسپیکر، کووڈ سے پہلے، میں کووڈ کی بات بعد میں کروں گا، کووڈ سے پہلے وہ -0.05 پہ آئی. تاریخ کی 1952 کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم ترین سطح پر ہماری جو یہ جی ڈی پی ہے وہ آئی 1952 کے بعد. دا سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. جناب اسپیکر، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ، ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ایک گہری غار میں دھکیلے گئے. 2 کروڑ لوگ. اور آج ایک غریب گھرانے کا جو خرچہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ روٹی اور دال کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ کہاں سے گھر کا کمانے والا اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوائی کا انتظام کرے گا جو کہ چھینی جا چکی ہے ان سے. میں آؤں گا ابھی اس طرف کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں کس طرح ادویات اور علاج مفت سرکاری ہسپتالوں میں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چھن چکا ہے. اس گھر کے کمانے والے شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان 6 بچوں کے لیے روٹی اور دہی یا دال کا انتظام کروں یا غریب بیٹی کے لیے میں دوائی لے کے آؤں. اس کو یہ انتظام کرنا ہے کہ ان پیسوں سے جو کہ ریل ٹرم میں ہمارے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 18% ان 3 سالوں میں کم ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں بچے کی جو بنیان پھٹ گئی ہے اس کو خرید کے لاؤں یا ٹوٹی ہوئی جوتی کو ریپیئر کرواؤں. اسکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں اور بچی کے لیے دودھ کہاں سے لے کے آؤں. جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ چیلنجز آج پاکستان کے طول و عرض میں جو کہ ایک غریب مجبور بیوہ اور یتیم کو اس سے واسطہ ہے. میں اور آپ یقین کریں کہ پوری طرح احساس کرنے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر ان کے جو جذبات ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے. جناب اسپیکر، اسی حوالے سے جناب اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں، یہ نہیں بات کریں گے مگر یہ پورا ہاؤس ان کی بات کرے گا کہ کس طرح ان کی جو آمدن ہے اس میں ریل ٹرم میں کمی ہوئی. اور یقین کریں کہ ان کی ایک بڑی تعداد جناب اسپیکر وہ بھی خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. اور پھر جناب اسپیکر، اس بجٹ کے حوالے سے
کروڑوں لوگ سوال کر رہے ہیں، پکار پکار کے پوچھ رہے ہیں کہ ان 66 صفوں میں وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں، وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں جناب اسپیکر کہ اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ ایسے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے۔ ایک کمرے میں کرائے کے اوپر ایک 6 یا 8 افراد کا کنبہ جس قسم پرسی میں زندگی بسر کرتا ہے جناب اسپیکر، میں اور آپ نہیں، یہ پورا ایوان سنجیدگی سے احساس کرتا بھی ہے تو ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے۔ جناب اسپیکر، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، ان جعلی بجٹوں کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ اور بے روزگاری کی ایک اندھیری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں۔ 50 لاکھ لوگ، 50 لاکھ۔ اور جہاں تک گھر بنانے کے تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آج جو ماڈرن پوش ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو ان گھروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ محلات جہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وہاں پر جنہوں نے گھر خریدنے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شمار کروائیں اور ہماری جو غریب آدمی کے لیے جو ہم نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا ہے اس کو شامل کریں۔ اس سے بڑا جناب اسپیکر فجنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال گزر گئے، 4تھا بجٹ ہے، ایک اینٹ تک نہیں لگی۔ فیتے کاٹتے ہیں، تختیاں لگواتے ہیں کن منصوبوں کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے دور میں بنے اور مکمل ہوئے۔ اور جناب اسپیکر، آپ نہ میں، کون چاہے گا کہ اس ملک میں کے اندر بے روزگاری ہو؟ لیکن جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، 15%۔ بتائیے کہ جناب اسپیکر، ریاست مدینہ کا دن رات ذکر کرنا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی خدا نہ خواستہ بھوکا رات کو سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی اپنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اتنے بڑے وعدے اور دعوے کر کے اور عملی طور پر دامن خالی ہو؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ 15% جو آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کمبائن کر لیں جو آپ کی اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے، وہ ڈبل ڈیجٹ 16% پہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم آئیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، آئیں گے ہم غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں گے، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی تک آپ کے گوش گزار کی ہیں اور مزید کروں گا، اس سے صاف عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا۔ اس سے تو جناب اسپیکر وہ پاکستان بہتر تھا جنہوں نے ماضی کی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے پاکستان کو آگے لے کر گئے۔ اور صرف یہی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، I don't want to enter into political domain at this point, but we are all politicians. جتنی صوبوں کے درمیان دوریاں آج ان 3 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں، جتنی بد اعتمادی صوبوں اور وفاق کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں، جتنی تلخیاں صوبوں کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔
ہوتی ہیں. دیکھیں نا, جب ایک گھر میں جناب اسپیکر برتن اکٹھے ہوں تو وہ بھی آپس میں, پنجابی میں کہتے کھہ جاندے نے, مگر وہ پھر گھر والے برتنوں کو دور کرتے ہیں, سنبھالتے ہیں, مگر اس بدترین صورتحال میں کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں. یہ اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں. چاروں صوبے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ سب مل کے پاکستان بناتی ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا, آج پھر میں کہہ رہا ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد کوئی اور چیز ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی تب ہے جب پورا پاکستان ترقی کرتا ہے جناب اسپیکر. اس میں مہران کی وادیاں, KPK, ہمارا خوبصورت صوبہ, اس میں بلوچستان, اس میں سندھ, اس میں گلگت بلتستان, اس میں کشمیر, سب شامل ہیں. تب پاکستان آگے بڑھے گا. ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر, بلکہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں اگر آپ اشیاء خردنوش کی مجموعی اضافے کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو وہ 30% ہو چکی ہے. 30% ان 3 سالوں میں. بتائیں پھر غریب آدمی جس کی تنخواہ 18-15 ہزار روپے ہے, وہ کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں پر, کس کے ہاتھ وہ اپنا لہو تلاش کرے گا؟ کس سے انصاف مانگے گا؟ جناب اسپیکر, یہ صورتحال بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے تھے. 3 سالوں میں جس طریقے سے ڈیل کیا گیا, 3 سالوں میں جس طریقے سے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اس کے بجائے پوری کی پوری توانائیاں اپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا رہا. بدترین انتقام. یہ فیکٹ ہے. یہ جو پہلی جو 2 روز ہیں جناب اسپیکر, آج یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 6 مہینے, سال 1.5 سال قید کاٹ کے آئے ہیں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. آج بھی سید خورشید شاہ وہ پابند سلاسل ہیں, ان کا بیٹا بھی پابند سلاسل ہے, خواجہ آصف بھی پابند سلاسل ہے. یہاں اسپیکر, کون کہتا ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مگر اس انصاف اس کا بینچ مارک ہے, فیئرنس اس کا بینچ مارک ہے. میں اس طرف ابھی آؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایسپیکٹ ہے آج کی بجٹ کی سپیچ کا. اس کے بارے میں آپ سے ضرور آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, دیکھیے, کووڈ آیا اور کووڈ کے اوپر میں نے اور پوری اپوزیشن نے دل کھول کر کہا کہ یہ قومی ایک ایمرجنسی ہے, قومی معاملہ ہے. ہم مل کر اس میں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے جس طرح بھی ہم کریں گے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے, کسی ایک فرد کا یا کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. ہم اپنی ہر چیز, ہر تمام اپنے اختلافات ہم دفن کر دیں گے, کووڈ کے لیے سب اپنی جانیں لڑائیں گے. آپ نے through your good offices, I would like to refresh your memory, honorable speaker, کہ آپ نے پھر ایک کانفرنس آپ نے بلوائی. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو جی کانفرنس بلوائی. اس میں میں بھی تھا انوائٹڈ, آنریبل جناب بلاول صاحب بھی اس میں انوائٹڈ تھے, مولانا اسد اور سب انوائٹڈ تھے. عمران خان نیازی صاحب تشریف لائے, اس کے بعد انہوں نے سپیچ کی, اس کے بعد مجھے آپ نے انوائٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ سکرین پر عمران نیازی صاحب موجود نہیں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب اسپیکر وہ پرائم منسٹر کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو ضروری کام پڑ گیا ہے, وہ چلے گئے. اب بتائیے جناب اسپیکر کہ کووڈ ملک میں تباہی پھیلا رہی ہو اور پورا پاکستان کو اکٹھا کرنا وزیر اعظم کا کام تھا, مگر ہم نے والنٹریلی ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا
کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں جناب پروٹوکول میں پڑھنا ہے. ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر سب اکٹھے ہیں. لیکن پرائم منسٹر اپنی تقریر کر کے چلے گئے کہ ان کو کوئی اب کووڈ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ایجنڈا تھا اس دن یا اس کے کئی مہینوں بعد جناب اسپیکر. لیکن وہ تشریف لے گئے، چلے گئے وہ. حالانکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر ہمہ جہد شخص قائد حزب اختلاف شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر غریب عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے، بجٹ سے مزید بدحالی آئے گی، مہنگائی آسمان پر جائے گی. شہباز شریف نے اسپیکر سے چند روز پہلے کی جانے والی قانون سازی پر کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طور پر جو بھی ہماری خدمات تھی وہ ہم کرتے رہے. اب بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا. جہاں اسپیکر میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو ریلیونٹ ہے، اور اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں. مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا، انہوں نے اناؤنس کیا. وہ بدترین غفلت، نیگلیجنس، انکمپٹنس کے نظر ہو گیا. دیکھیے کہ چین نے ہمیں تحفتاً ویکسین دی جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے، اور کسی ملک نے بھی دی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی، ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے یہ کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو جناب اسپیکر اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں، تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ، ماں، بھائی، بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں، کوشش کریں. لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں، جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لندن سے پاکستان آیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ. اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے. ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی، وقت ملا، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ، ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو، اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو، اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے. جناب اسپیکر کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے تمام توانائیاں، تمام وسائل پوری قوم کو مجتمع کر کے، اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز، اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے، وہ بھی کافی نہ تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. ایک چیز کی کمی تھی، the will to do, the will to act, the will to implement. اس کی کمی تھی. وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت وسائل دیے ہیں. کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے. اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے. بالکل جہاں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے
हिंदुस्तान के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की जुगराफी सरहदों को हमेशा हमेशा के लिए जनाब स्पीकर उनको मजबूत किया और महफूज किया। और ये कोई किसी इंडिविजुअल की, जिस तरह मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, इट वॉज नॉट द बेनिफिट ऑफ वन इंडिविजुअल, द एंटायर पाकिस्तान। वगरना आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हर पाकिस्तानी इन तीन सालों में जो हमारी जो पर कैपिटा जो हमारा जो कर्ज है, जिसको आप डेट कहते हैं, हर पाकिस्तानी पर कैपिटा जो उसका डेट है वो इस वक्त 1.25 लाख रुपए पे पहुंच चुका है। हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, उनका भी आखिरी बाल मॉर्टगेज हो चुका है। क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है कि एक हाथ में एटमी ताकत हो और एक हाथ में अपना कशकोल हो? दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये इस तरह नहीं हो सकता। हमने इंशाअल्लाह एटमी ताकत बनकर रहना है, उसके लिए हमें वो हालात और वसाइल पैदा करने होंगे जनाब स्पीकर के बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो एक हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। अगर डिक्टेशन खत्म करनी है, अगर हमने अपने आप को पांव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए वो कशकोल तोड़ना होगा, जो कि रातों रात नहीं टूट सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें। मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्जाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है, और इन्होंने फना किया, डमकान किया। इन्होंने क्या किया? 2018 में जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको सिर्फ, मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी, तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई, और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया, यानी मालियाती खसारा। 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93, फिर 97 से लेकर 1999, और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 अतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा।
اور جناب اسپیکر ان تمام لگژریز کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود قرضے لے لیے, فزیکل ڈیفیسٹ کر لیے, روپے کی قدر کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وزراء نے کہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہوگا, اور اس سے جناب وہ جو فیوچر میں بیٹنگ کرتے ہیں, سٹہ باز جن کو کہتے ہیں, انہوں نے دے ہیڈ ونڈ فال کہ روپیہ جو ہے بہت تیزی سے گرے گا, اور انہوں نے جناب سٹہ بازی کی. اس سے کتنا نقصان پہنچا, آئی لیو دس ڈیبیٹ فار سم ادر ٹائم. فار دا ٹائم بینگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر انہوں نے پاکستان کے لیے ان 3 سالوں میں کیا کیا؟ کوئی بڑا نامور ہسپتال بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی, کوئی جناب ایل این جی کا اضافی ٹرمنل لگایا, ایل این جی کو کوئی جو کیا کہتے ہیں جی وہ سٹاکس جس کو کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں شاید سٹوریج بنائی انہوں نے. اور حقیقت یہ میں ابھی آؤں گا جب پاور سیکٹر کے اوپر, تو بیکاز آف لیک آف سٹوریج آف ایل این جی اینڈ ادر امپورٹنٹ ریزنز ہماری بجلی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, میں اس کی طرف ابھی آؤں گا. انہوں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں مجھے بتا دیں. ماں سوائے تختیاں لگائی انہوں نے, ماں سوائے انہوں نے فیتے کاٹے. اور میں آپ کو اگر 1-2 مثالیں دوں تو آپ کو یقیناً بطور اسپیکر آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح جا کر انہوں نے تختیاں لگائیں اور فیتے کاٹے ان منصوبوں کے اوپر جو کہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہو چکے, چل پڑے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کام کر لیتے, مگر اس کے علاوہ قوم کو کچھ کر کے تو دکھاتے کہ بھئی ہم آئے ہیں نیا پاکستان بنانے. نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے, تھوڑا بہتا ہم نے دال دلیا ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر ان کا دامن کسی بھی ہر حوالے سے ان کا دامن عمل سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مال بنانے کا شوق ہو تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اصل بات یہ ہے جناب اسپیکر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دامن عمل سے خالی ہے, وگرنہ یہ بڑی جری قوم ہے. آپ اس کا ہاتھ لے کے چلیں تو آپ سے 10 قدم آگے چلنے والی یہ قوم ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور پھر جناب اسپیکر لنگر خانے بنائے, مہمان خانے بنائیں آپ ضرور. حالانکہ یہ کام دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا شمال ہے جنوب ہے, وہاں پر جو صاحب حیثیت فلینتھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غربا کے لیے وہ مہمان خانے میں بناتے ہیں, ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں, ان کے لیے لنگر خانے میں چلاتے ہیں. اور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ جو سوپ سسٹم کا بہت چرچہ ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پر بھی پاکستان میں صوبوں میں بہت اللہ نے جن کو وسائل دیے وہ یہ کام کرتے ہیں. حکومت بھی ہاتھ بٹائے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ. حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. یہ ہے لنگر خانوں کا, یہ ہے اپنا جناب اسپیکر مہمان خانوں کا جو کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ نے لنگر خانے بنا کر خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا ہے اور زراعت کو آپ نے تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ, جو کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا, اور آپ نے صنعت سازی کو تباہ کرنا ہے, آپ نے غربت اور بے روزگاری کو آگے لے کے جانا ہے, تو جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بستی, اس طرح قومیں تکڑی نہیں ہوتی, اس طرح قومیں جو ہیں خوشحال نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال بعد یہ جو چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے جناب اسپیکر, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر آدمی, ہر گھرانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر, میری جیب خالی ہے, میں کہاں سے اپنے بچوں کا میں پیٹ پالوں, کہاں سے دوائی لے کے آؤں. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آج یہاں پر وزیر خزانہ تشریف فرما نہیں ہیں. انہوں نے کہا, یہ ان کے, آئی ایم کوٹنگ ہم, انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک گندم, کپاس, گنا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے والا ایک بہت کامیاب ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, یہ انہوں نے کہا. مگر دوسرے سانس پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان has become a net importer of food items, یعنی فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے. کتنا یہ ایک تلخ تضاد ہے جناب اسپیکر, کہ آپ ایک سانس میں کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, اس کی بھی میں آپ کو ابھی میں گزارش کروں گا, اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جناب we have become a net importer. Now let's take the first situation کہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ رمضان, شہر رمضان میں 1 کلو آٹا اور 1 کلو چینی خریدنے کے لیے روزے کے ساتھ ہماری قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ لمبی لمبی قطاروں میں لگی تھیں, چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو اور آٹا چینی خریدنے کے لیے, اور صرف 20 روپے بچانے کے لیے. کبھی آپ نے ایسی صورتحال دیکھتی آنکھ نے آج تک اس طرح کا دل ہلا دینے والا منظر نہیں دیکھا جناب اسپیکر, آج تک نہیں دیکھا. اور یہ ابھی ہوا ہے 2 مہینے پہلے. مجھے بتائیں کہ کہاں گئے ان کے دعوے, اور پھر اگر یہ بمپر کراپ ہوئی ہیں تو پھر آٹا 35 روپے سے 85 روپے پہ کس طرح پہنچ گیا؟ بمپر کراپ ہوئی جناب اسپیکر, تو پھر چینی جو کہ ہمارے دور میں 52 روپے سے اوپر نہیں گئی 1 پیسہ بھی, وہ 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ یہ قوم کو ان کو بتانا ہوگا کس طرح چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جو آج قوم سچ اور حق کے پیرائے میں سننا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, میں I cannot resist explaining this episode even at the cost of reputation, because اس نے ان 3 سالوں میں میرے نزدیک, چاہے وہ کووڈ ہو اس کا مقابلہ کرنا ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ غربت ہو, چاہے وہ کرپشن ہو, اس ایپیسوڈ, یہ I think this is probably the mother of all episodes, کہ 11 لاکھ ٹن چینی اس حکومت میں وزیر اعظم کی سینکشن سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے. جناب اسپیکر, یہ دل گداز واقعہ ہے. یہ میں آپ سے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا, اس کو اگر آپ ذرا ایبزارب کریں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا, بیکاز اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس ہاؤس, اٹ پرٹینس ٹو ایوری Pakistani living in the 4. چینی ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹ کے لیے, کہ جی ایکسپورٹ ہو رہی ہے شوگر اور فارن ایکسچینج ہم نے کمانا ہے, اس لیے جناب ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انٹینڈم جناب اسپیکر, انٹینڈم روپیہ جو ہے اپنی قدر بڑی تیزی سے کھو رہا ہے یا اس کو کھونے دیا جا رہا ہے, اور 140 یا 150 روپے اپنا روپے کی قیمت ہو جاتی بجاوی ڈالر. اب وہ جو ایک طرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں اربوں روپے کی, اور دوسری طرف جو ونڈ فال بیکاز آف this devaluation, very steep devaluation, unprecedented in the history of Pakistan in this short span of time, تو وہ تو بننزا تھا ایکسپورٹرز کا, ان کی جیبوں میں گیا, سبسڈی بھی گئی, اور وہ جو روپے, کیونکہ جب $1 جب ایکسپورٹ کر رہے تھے, اگر وہاں پر 110 روپے یا 5 روپے تھا, جب ایکسپورٹ کرتے کرتے روپے 140 پہ پہنچ گیا, تو وہ کس کو گیا؟ وہ جو ایکسپورٹر.
اس کی جیب میں گیا. کسی نے پوچھا کچھ؟ ہاں جی شور بڑا مچا, ہم چھوڑیں گے نہیں, فلاں نہیں کریں گے. آج تک جناب اسپیکر کسی کو اس معاملے میں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا. پھر بات جناب اسپیکر یہاں ختم نہیں ہوتی. دس از ایون دا ورسٹ پارٹ آف پہلے ایکسپورٹ کی, اور اس کے اوپر اس ملک کا جو سکیئرس زر مبادلہ ہے اربوں روپے کا, اس کو خرچ کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تباہ ہو گیا, اس کو خرچ کیا گیا, ضائع ہوا. پھر وہی چینی اور وہی گندم ایکسپورٹ کی گئی, امپورٹ کی گئی. کوئی جواز تھا اس کا؟ کوئی منطق تھی اس کا؟ کوئی جسٹیفائیبل ریزن تھا؟ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ مدر آف آل کائنڈ آف اسکیم جس نے اس ملک کے اندر کووڈ کے خلاف جو ہم نے ویکسین لانی تھی وہ نہ لا سکے. یہ پیسہ اربوں, اٹس دا رف ایسٹیمیٹ. جی پلیز. تو جناب اسپیکر تو یہ اربوں روپے جو ضائع ہو گئے, نہ کارٹلز کی جیبوں میں چلے گئے. اگر یہ پیسہ اویلیبل ہوتا تو ویکسین دن رات منگوائی جاتی. کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے خود وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ کریے جاتے, پورے پاکستان میں جاتے, وزراء اعلیٰ کو ساتھ ملاتے, اپنے ایکسپرٹس کو لے کے جاتے, اور خود گھر گھر جب تک ویکسین نہ لگ جاتی جس طرح کے بعض ممالک نے کر کے دکھایا ہے, چین سے نہ بیٹھتے. میں یہاں پر قطعاً کسی قسم کی خود نمائی نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ڈینگی کو میں نہیں جانتا تھا کہ ڈینگی کس بلا کا نام ہے. ڈاکٹرز نہیں جانتے تھے, نرسز نہیں جانتی تھیں, ایکسپرٹس نہیں جانتے تھے. ان کو کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن واسطہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر وہ سری لنکا سے جب ڈاکٹرز آئے اور پھر دن رات کام شروع کیا, ایک ٹیم کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب جت گئے اس میں. اور جناب اسپیکر میں آپ کو بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ سری لنکن ڈاکٹرز نے مجھے, ڈاکٹر فرنینڈس, آج بھی ان کا نام مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے لاہور دیکھا, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے. شہباز شریف آج ہم نے 3-4 دن لاہور کو دیکھا ہے, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے اٹیک کیا ہے ڈینگی کی. وہ ڈینگو کہتے ہیں, ہم ڈینگی کہتے ہیں. تو خدا نخواستہ 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. اس رات جناب اسپیکر وداؤٹ اینی ایگزیجریشن مجھے نیند نہیں آئی, اور میں نے کہا کہ اگر 25,000 خدا نخواستہ 2,500 بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو لاہور کی تو ہر گلی سے جنازے نکلیں گے, تو میں کہاں جاؤں گا. مگر فجر کی نماز پڑھی, اللہ نے ہمت دی, ریسٹ از ہسٹری. اس سال انکلوڈنگ کوموربڈیز 200 سے زیادہ اموات ہوئیں, اور اس سے اگلے سال جناب اسپیکر اللہ کے فضل سے ایک موت ڈینگی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. It's only a question of will and the will to do, and that's it. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اسی حوالے سے یہ بمپر کراپ کی جو بات کی ہے آنریبل فائنانس منسٹر نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016-17 میں پی ایم ایل این کے دور میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ کپاس ہوئی 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹھیں, جو کہ اب
ان کے دور میں 70 لاکھ تک آ چکی ہیں, صرف 70 لاکھ تک. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو 62 لاکھ فرمایا, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس کی کیا وجوہات ہیں میں بھی اس کی طرف میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتائیں. غلطی ہم سب سے ہوتی ہے, we're all human beings. We are prone to making mistakes, but we learn from our mistakes. ہم نے الحمدللہ اپنی غلطیوں سے سیکھا, اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا, تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں تھرو کلیکٹیو ایفرٹس, تھرو کلیکٹیو وزڈم اینڈ تھرو انٹائرنگ ایفرٹس. شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ گرانا پڑتا ہے, تب جا کر قوم بنتی ہے. ایسے باتوں سے, تقاریر سے, مرثیوں سے, اشعار سے قومیں نہیں بنتی. انسپائر تو کر دیتے ہیں آپ وقتی طور پر, لیکن لانگ ٹرم آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر. اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ چوتھا بجٹ پیش کیا ہے, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر یہ چوتھا بجٹ جو ہے, اگر مہنگائی کم نہیں کرے گا, اگر روزگار مہیا نہیں کرے گا, اگر غربت میں کمی نہیں کرے گا, اگر عوام کو روزگار مہیا نہیں ہوگا, مہنگائی کم نہیں ہوگی, تو یہ بجٹ نہیں, یہ سراسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. اور پوری اپوزیشن کا یہ باقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے کہ مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, غربت بڑھے گی, تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا, ہم اس بجٹ کے خلاف سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر, کیونکہ یہ غریب کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. لہذا میری بڑی ادب سے, عاجزانہ آپ سے میں ملتمس ہوں, اور آپ ہی کے ذریعے میں ٹریجری بینچز کو میں یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں, اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں. تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھے گی. ضد اور انا کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے. قوم کی خوشحالی, قوم کی عظمت, وہی سب سے بڑی چیز ہے. ضد اور انا کو آپ قوم کے لیے ایک بار نہیں 100 مرتبہ قربان کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں خالی لفاظی کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا را آئیں, ضد اور انا کو ہم اپنا نہ بنائیں. ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلیٰ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کو عظیم بنائیں. And it is never too late. It is never too late جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے, ایک تو 3 سالوں میں ان کے ٹیکس جو ان کے اہداف تھے اس سے بہت کم تھے. ابھی جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں بھی شنید ہے کہ جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا ہدف کے مقابلے میں شاید 300 ارب یا 400 ارب روپے کم ہے. لیٹس سی کیا آتا ہے. اس سے پچھلے سال بہت بڑا گیپ تھا, اور اب بھی کس طرح ممکن ہے کہ 3 سالوں میں اضافی ٹیکس لگا کر جناب اسپیکر انہوں نے جو اضافی رقم ٹیکس کی محصولات میں جو کی وہ 800 ارب ہیں, اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس سال ایک سال میں یہ 1100 ارب کر لیں گے. جناب اسپیکر یہ تو مہنگائی کا ایک اور طوفان لے کے آئیں گے جس کو میں ابھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر میاں نواز شریف کے دور میں 2013 میں جو ٹیکس ریونیو تھا 2018 میں اس سے دگنا ہو گیا, دگنا.
डबल किया हमने अल्लाह ताला के फजल करम से टैक्स रेवेन्यू 3,842 अरब रुपए तक पहुंचा। IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल हुआ, ये नहीं कि वो मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर तो ब्रेकें लगती हैं। अब फिर सुना है, आज मैंने अखबार में पढ़ा, दोबारा वो खटाई में पड़ रहा है रिव्यू, और बजाय जुलाई के वो शायद सितंबर में करेंगे, आई डोंट नो। मगर पॉइंट ये है कि IMF का प्रोग्राम इनके दौर में एक से ज्यादा मरतबा उसको ब्रेकें लगी हैं। हमारे दौर में IMF का जो प्रोग्राम था वो पूरा मुकम्मल हुआ जनाब स्पीकर। रिकॉर्ड तरक्की भी हुई, GDP 5.8 पे गई, CPEC के अरबों डॉलर के मंसूबे भी किए, और गवादर को पूरे पाकिस्तान सड़कों के साथ मिलाया, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक मुमताज पोजीशन दिलवाने में हम कामयाब हुए। आज 3 साल बाद हम दोबारा रिवर्स गियर लग चुका है। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको यकीन से साथ कह सकता हूं, अगर ये सिद्ध के दिल के साथ, नेक नीति के साथ उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते जहां पर हमने 2018 में हुकूमत इनके हवाले की थी, तो आज पाकिस्तान की GDP शरह नमू वो 7% तक पहुंच गई होती, और हमारा जो हुजम है इकोनॉमी का 313 अरब डॉलर जो 2018 में हमने छोड़ा था, बदकिस्मती से आज वो 296 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, गिर चुका है। वो जनाब स्पीकर 370 अरब डॉलर पर पहुंच चुका होता अगर सिर्फ ये इनको कुछ नहीं करना था। ये जस्ट हैव टू फॉलो दैट ट्रैक। मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं कि अगर ये उसको फॉलो करने की इनमें इस्तेदाद होती तो ये जरूर मंजिल तक पहुंच, और हम पूरी तरह इनका साथ देते। आपको याद है, आपको अच्छी तरह याद है कि जब पहली तकरीर मैंने की थी तो मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, किस तरह पाया हकारत से मेरी उस बात को ठुकराया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ, इट इज हिस्ट्री जनाब स्पीकर। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। अब आए जनाब स्पीकर के शुनीर ये है, ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक तरफ ये फरमाया उन्होंने। अब शुनीर ये है और बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। 383 अरब रुपए जनाब स्पीकर। मैं आई होप आई एम एबल टू 383 अरब रुपए। अब बताएं कि अगर 383 अरब रुपए के टैक्स खुदा ना खास्ता लग गए तो गरीब, यतीम और बेवा, जिसकी पहले दवाई छीनी जा चुकी है, जिसकी रोटी आधी हो चुकी है, जो बिल्कुल अपने जिस्म को बरकरार रखने के लिए वो जिंदगी से लड़ रहा है और जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसकी जिंदगी इस हुकूमत ने कर दी है, वो किस तरह जिंदा रहेगा? वो किस तरह अपनी जान बचाएगा और अपने बच्चों का वो दूध और दही लेके आएगा? जनाब स्पीकर, 383 अरब रुपए। और इन नए जालिमाना टैक्स में खाम तेल और LNG के ऊपर 17% टैक्स लगाया जा रहा है। 17% सेल्स टैक्स लगाया है, 17%। उससे आप देखेंगे एक महंगाई की एक नई क़यामत टूट पड़ेगी। वो तो पहले ही एक क़यामत सुगरा का मुकाबला कर रहे हैं गरीब आदमी और यतीम और बेवा और तालिब इल्म और मजदूर। पहले ही 3 सालों से वो बेहाल हो चुके हैं। हर चीज उनकी छिन गई, लुट गई, और अब ये नए टैक्स लगाकर उनसे ये क्या हासिल करना चाहते हैं? वो एक दफा एक गधे पर चूड़ियां लदी हुई थी, तो वो बाजार से गुजर रहा था, तो एक आदमी में खड़ा था, उसके हाथ में वो डंडा था। उसने उसके ऊपर डंडे से उसके ऊपर जो था मारा। उसने कहा इसमें क्या है? उसने कहा पहले चूड़ियां थी, अब कुछ नहीं। ये गरीब आदमी का इस वक्त ये हाल है, वो निचोड़ा जा चुका है। ही इज एब्सोल्युटली पॉपर। तो जनाब स्पीकर, कोई खुदा का नाम माने, अल्लाह ताला बड़े वसाइल पैदा कर देगा, लेकिन ये टैक्सेस जो हैं लगाकर ये हम खुदा की नाराजगी हासिल करेंगे।
ان کی بددعائیں جو پہلے ہی آسمانوں تک پہنچ کر آسمانوں کو چیر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو دودھ, دہی اور ڈیری GST 17% پر لے جانے کی چنید ہے. غریب آدمی تو پہلے دہی اور روٹی سے گزارا کر رہا ہے, اب آپ اس کا دہی بھی اسے چھیننا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ظلم نہ ہونے دیں. اسی طرح چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں محنت کرتا ہے پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, اس کے لیے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے. وہ چائے میں ڈال کر یا لسی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آ گئی. اب آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ اور پھر اضافی شنید ہے کہ 120 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے جناب اسپیکر, انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے, انکم ٹیکس. کتنا ظلم ہے. انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلہڑا ان کے اوپر آپ چلانے جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر, شنید ہے کہ IMF کا اگر یہ پیکج تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیٹ کر رہی ہیں. تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں جناب اسپیکر ہمیں بتانا چاہیے, اس ایوان کو, بوتھ سائڈز آف دس آنریبل ہاؤس, ادھر بھی اور ادھر, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی IMF کی کیا شرائط ہیں. کیا IMF نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے؟ کیا IMF کی بھی شرائط ابھی کو باقی ہیں؟ اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے. اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے؟ مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو, چاہے افغانستان ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے فلسطین ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے کشمیر ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے مہنگائی کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا آپ بیروزگاری کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا اس ملک کے اندر بیروزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چاہے کرونا کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں, یہ چیلنجز ہیں, اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. This is one of your primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے, دل گردہ چاہیے, صبر اور تحمل چاہیے, برداشت چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر, اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے for the sake of the country, پاکستان کے لیے. اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں just to explain the point کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا, اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا, آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. جناب اسپیکر, آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں, وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے جناب اسپیکر
कंटेनर से खड़े होकर दावे किए गए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड, कि 3 महीनों में करप्शन खत्म कर दी जाएगी, आई मीन कोट एंड कोट, कि मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है $300 अरब वो हम वापस लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपको चंद बिल्कुल इररिफ्यूटेबल मिसालें देना चाहता हूं। वो तो 3 महीने में जो करप्शन हुई है उसकी मिसालें देना चाहता हूं। एक प्रोग्राम है पंजाब लैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि नवाज शरीफ के दौर में कायम किया गया। ये क्या था जनाब स्पीकर? फर्द जो होती है जमीन की, लैंड, उसको फर्द कहते हैं, म्यूटेशन। आप जानते हैं कि पटवारी जो था वो अपना, जो कोई ऑनेस्ट पटवारी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पटवार कल्चर की बात कर रहा हूं, कि उसके लिए 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया भी उसकी रिश्वत चलती थी, और कई दिन या कई हफ्ते उस पर लग जाते थे। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोग्राम, मुझे आज भी याद है, 14 अरब रुपए में मुकम्मल किया। इसका पंजाब के 5 करोड़ अपने जो देही आबादी उसको फायदा पहुंचा। सेंटर्स खुल गए, फर्दें मिलना शुरू हो गई। और आपको याद होगा, आप उसको KPK के आप स्पीकर थे, मैं कहा करता था कि हमने ये पटवार कल्चर का खात्मा कर दिया है। जनाब स्पीकर, यकीन करें कि वो सारा सिस्टम, उसमें नए ऑफिसर्स आए, मेरिट पे ट्रेंड ऑफिसर्स आए, उनको लगाया, और पटवारी तहसीलदार की भर्ती मैंने खत्म कर दी। आज पटवारी वापस आ गए, आज तहसीलदार वापस आ गए, और वही करप्शन का कल्चर दोबारा जारी और सारी है।